السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے مزاج اچھے ہوں گے۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اسلامیات لیکچرشپ کا پیپر، اور یہ پیپر خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے تحت 17 اکتوبر 2025 کو یہ پیپر لیا گیا تھا، اور یہ کامرس کالج مارننگ ٹائم کا پیپر ہے۔ اور یہ پیپر پہلے ٹائم کے اندر ہوا تھا، اسی دن دوسرا پیپر بھی ہوا تھا جو کہ اسلامیات لیکچرشپ کا پیپر تھا، اور اس پیپر کے اندر جو سوالات تھے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا پیپر جو کہ مارننگ ٹائم کا پیپر ہے، اور یہ پیپر انتہائی اہمیت کا حامل ہے ان تمام دوست احباب کے لیے، میل تمام حضرات، فیمیل کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ پیپر تھا یا نہیں تھا، کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتی ہیں۔ بہرحال جو پیپر نئے دینے والے لوگ ہیں لیکچرشپ کا، خصوصاً ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے آنسر، اس کی کوسچننگ کو دیکھیں کہ کس ٹائپ کے کوسچن کمیشن خیبر پختونخوا میں پوچھے جاتے ہیں، اور جہاں پہ کہیں پہ آپ کو مسٹیک نظر آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے آج کا یہ امپورٹنٹ پیپر بغیر کسی تاخیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن تھا جی وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ میں کون سی وحی کی قسم یہاں پہ استعمال ہوئی ہے؟ تو یہاں پہ جو وحی کی قسم ہے اس کا نام ہے جی فطری الہام، ٹھیک ہے جی، فطری الہام۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس تھا خطبہ حجت الوداع کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کافی سارے آپشن تھے، عدل و انصاف اور بھائی چارہ وغیرہ وغیرہ۔ تو درست آپشن ہے جی اس کا مساوات۔ اس کے بعد نیکسٹ تھا شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب ہے جی 5۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک 19 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کوسچن تھا جی صحیفہ صادقہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی تصنیف ہے، جس کے اندر انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہوتا۔ سورہ عصر کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ بنیادی موضوع ہے جی وقت کی اہمیت۔ نیکسٹ کوسچن تھا جی کہ کتاب احیاء العلوم امام غزالی کی، اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کے آپشن ایک اور بھی تھا، اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال وہ آپشن بھی درست تقریباً لگ رہا تھا جو نظر آ رہا تھا، لیکن سب سے بہترین آپشن اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جن ٹاپکس کو ٹچ کیا گیا ہے احیاء العلوم کے اندر وہ ہے تصوف۔ الکشاف عن حقائق تنزیل کس موضوع کی کتاب ہے؟ یہ تفسیر کی کتاب ہے جی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ حدیث جس میں روات کا سلسلہ صحابی پہ ختم ہو، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی پر ختم ہو تو اس کو موقوف کہا جاتا ہے، اور اگر کسی صحابی کو بیچ میں چھوڑ دیا گیا ہو تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی جس حدیث میں مسلسل 2 راوی گرے ہوئے ہوں اس حدیث کو حدیث معضل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کو پاروں میں تقسیم کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے خانہ کعبہ میں سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ حبل، یہ سب سے بڑا بت تھا جس کو گرایا گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کون سی صورت میں ہے؟ یہ سورہ الاحزاب کے اندر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ابشا کی طرف دوسری ہجرت کب ہوئی تھی؟ تو درست جواب ہے جی 616 عیسوی میں۔ غارمین سے کیا مراد ہے؟ قرض دار، اور پیپر کے اندر یہ آپشن موجود نہیں تھا تو اس لیے یہ رعایتی نمبر امید ہے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد جی کتاب الام کس کی تصنیف ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے۔ جامع الاحادیث، جامع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جامع حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 8 حدیث کے جو مین موضوعات ہیں وہ موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے جی تدوین حدیث کا سہرہ کس کے سر جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز۔ حکمرانوں کی اگر بات ہو تو ان کے سر جاتا ہے، اگر محدثین کے نزدیک ہو تو پھر اس کے موضوع بدل سکتے ہیں۔ ابو داؤد کتاب کا نام، یعنی ابو داؤد کی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے جی؟ تو سنن ابی داؤد جو ہے نا وہ اس کتاب کا نام ہے، امام داؤد کی کتاب ہے۔ وضو کے فرائض کس صورت میں بیان ہوئے؟ سورہ المائدہ کے اندر یہ جو ہے نا وہ فرائض موجود ہیں۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اس کے بعد ہے جی بخاری شریف کی مشہور شرح کون سی ہے؟ تو بخاری شریف کی جو مشہور شرح ہے جی وہ ہے
فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اگر دوسری معروف شرح پوچھی جائے تو وہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی فقہ الاولیات کے مصنف کون ہیں؟ علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد قرآن کریم کے غریب الفاظ کے ماہر کون ہیں؟ تو درست جواب ہے جی حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس محکمے کی بنیاد رکھی؟ فوج کی، پولیس؟ نہیں جی، درست جواب ہے اس کا مالیات، ٹھیک ہے، یہ درست جواب ہے اس کا، مالیات کا شعبہ سب سے پہلے حضرت عمر نے اس محکمے کی بنیاد رکھی تھی۔ کتاب اہل الملل کس کی تصنیف ہے؟ علامہ ابن خلال کی ایک تصنیف ہے۔ حج کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ تو لغوی معنی ہے حج کا زیارت کرنا۔ ہندو مت میں خوشی کا دیوتا کس کو مانا جاتا ہے؟ وشنو کو۔ اس کا ایک اور جواب بھی ہے ویسے، لکشمی۔ بعض کتابوں نے وشنو کو لکھا ہے اور بعض کتب کے اندر ان کی لکشمی کو خوشی کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آپ چیک کر لیجئے گا۔ نماز کسوف کب پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ حدیث غریب کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث غریب کی 2 ہی اقسام ہیں۔ المغنی کس مسلک کی فقہی کتاب ہے؟ یہ فقہ حنبلی کو ریپریزنٹ کرتی ہے، فقہ حنبلی کی یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، قرآن کا سب سے طویل رکوع کس سورت میں ہے؟ سورہ البقرہ کے اندر قرآن کریم کا جو سب سے طویل رکوع ہے وہ موجود ہے۔ نیکسٹ کوسچن تھا جی حدیث جبریل کا موضوع کیا ہے؟ تو حدیث جبریل کے اندر بنیادی طور پہ جو بنیادی احکام دین ہے وہ سکھائے جا رہے ہیں، تو ارکان دین۔ اسماء الرجال کا بنیادی مقصد کیا ہے جی؟ راویوں کی حالت معلوم کرنا۔ المعجم الالفاظ القرآن، یہ اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ علامہ فواد عبد الباقی اس کے جواب ہے جی۔ اس کے بعد یہ ویسے انٹرنیٹ سے جو میں نے چیک کیا علامہ فواد عبد الباقی بھی آ رہا ہے اور ایک اور بھی اس کے مصنف آ رہے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ المعجم الالفاظ الحدیث نبوی، جواب اے وی جے سنگھ۔ مجھے نہیں لگتا یہ جواب کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو آنسر ہے کچھ جگہ کے اوپر یہ والا آنسر لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ جگہ کے اوپر علامہ عبد العظیم اس طرح کا ان کا نام تھا۔ بہرحال اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ قرآن مجید میں قصص الانبیاء کا مقصد عبرت و نصیحت۔ امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین ہے جی۔ اس کے بعد ظلال القرآن کے مصنف سید قطب شہید ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف تفسیر کا نام، تو ان کی جو مشہور تفسیر ہے اس کا نام ہے تفسیر کبیر، ٹھیک ہے۔ مقوقس کی طرف خط لے کر گیا تھا، کون سے صحابی تھے؟ تو حضرت حاتب بن ابی بلتا، یہ مقوقس کے بادشاہ کی طرف خط لے کر گئے تھے۔ تفسیر بالروایہ کے بنیادی ماخذ کتنے جی؟ 2 ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، یہ والی جو آیت ہے یہ کس سورت کے اندر ہے؟ تو درست جواب ہے جی سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، تو آپ کی جو معروف کتاب ہے علوم القرآن کے اندر وہ ہے الاتقان فی علوم القرآن، ٹھیک ہے۔ علم المخاصمہ کن کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تو اس میں یہ آپشن دیے ہوئے تھے، یعنی یہود، نصارہ، یا پھر مشرکین اور منافقین۔ تو جو مخاصمہ ہے یعنی ان کے ساتھ یہ ان کو کسی چیز کی دعوت دینا یا ان کو بلانا، ٹھیک ہے، اور یعنی ان کو کسی بھی چیز کے اوپر برانگیختہ کرنا کہ تم یہ کر رہے ہو تو یہ غلط کر رہے ہو، ایک خدا کو چھوڑ کے کئی خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر یہ ان سب کے ساتھ ہے، یہود کے ساتھ بھی ہے، نصارہ کے ساتھ بھی ہے، مشرکین کے ساتھ بھی ہے، منافق، تو سب کے ساتھ۔ تو درست جواب ہے اس کا عون المعبود کس کتاب کی شرح ہے؟ یہ سنن ابی داؤد کی شرح ہے۔ اور ہمارے پاس یہاں پہ جو لاسٹ کوسچن ہے وہ ہے کہ شام کے گورنر عہد صدیقی اور عہد فاروق اعظم میں کون تھے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا درست جواب ہے۔ امید ہے یہ پیپر آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو پی ڈی ایف کے اندر چاہیے ہوا تو پھر مجھے بتائیے گا، میں اس کا پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ اس کا لنک لگا دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، وہاں سے آپ کو یہ پی ڈی ایف کے اندر بھی مل جائے گا۔ تو دیکھ لیں، اگر کوئی
کویسچن ایسا لگتا ہے آپ کو کہ جس کا آنسر غلط ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا سکتے ہیں۔ باقی ہمارے لیکچرشپ اور اسلامیات ایس کے مزید ویڈیوز اسی چینل کے اوپر موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ جو دوسرا پیپر ہے، دوسرے ٹائم والا پیپر، انشاءاللہ وہ کل تک اپلوڈ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ساجد عباسی کو بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔